سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ صلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفضل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحابه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کے اندر جنتیوں کے لیے جو مقامات رکھے ہیں، جو چیزیں بنائی ہیں، جو مسکن بنائے ہیں، اس کا کچھ اشارے ہی ملتے ہیں۔ حقیقت تو پتہ نہیں انسان کو کہ جنت کیا چیز ہے، اس کی کیا علائشیں اور کیا کیا الحمدللہ انعامات اللہ نے رکھے ہیں۔ یہ تو الحمدللہ دعا کریں اللہ پاک سے جب جنت میں جائیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ آمین۔ اللہ ہم سب کو جنت میں پہنچائے۔ وہاں پر ایک خاص جو اللہ نے انتظام کیا ہے جنت میں، اس کا ذکر ہے کہ خاص ارواح ہیں، کچھ روحیں، ان کے لیے محلات تعمیل نہیں فرمائے، یا کوئی ایسی جگہ نہیں، بلکہ ان کے لیے تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ ان کی ایسی قندیلیں بنائی ہیں، روشن قندیلیں ہیں جو لٹکی ہوئی ہیں آسمان پر، اور ان قندیلوں کے اندر وہ روحیں رہتی ہیں۔ کیا عجب ہوں گی وہ چیزیں، آدمی نہیں سوچ سکتا۔ سارا دن پوری جنت میں آزاد ہیں، وہ سیر کرتی ہیں ساری، جدھر جائیں، کس جنت میں جائیں، فردوس میں جائیں، عدن میں جائیں، الحمدللہ چھٹی کو سیر کرتی ہیں۔ سیر کرنے کے بعد جو جنت کی شام ہوگی، اور رات اور دن تو ہے نہیں، پتہ نہیں کیسے کیا انتظام ہوگا اللہ پاک کا، کون سا سورج ہوگا، کون سا دھوپ ہوگی، تو پھر وہ پلٹتی ہیں سیر کرنے کے بعد، اپنی قندیلوں میں داخل جاتی ہیں، اور رات پھر اس قندیلوں میں بسر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہوگی، اللہ نے منفرد شان رکھی ہے ان روحوں کی، کیا مقام ہوگا ان کا۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ اللہ پاک نے دنیا میں بھی رکھا ہے، اور اس کی مثال کیسے ہے کہ بعض اللہ کی مخلوق میں ایسے انسان ہیں کہ سارا دن کام کرتے ہیں، روزی کماتے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، اور جیسے ہی شام ہوتی ہے، شام ڈھلتی ہے، تو ان روحوں کی طرح وہ بھی پلٹتے ہیں، اپنے گھروں کی طرف نہیں، بلکہ کس طرف؟ ذکر کی مجلس کی طرف چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بالکل مثال اسی کے لیے ہے کہ جس وقت
جیسے وہ قندیلوں میں جا کے گزارتی ہیں رات، تو وہ جو لوگ ہیں اللہ کے پسندیدہ لوگ، ان کا یہ معمول بن جاتا ہے زندگی کا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس معمول کے مطابق ان کو مجالسیں عطا فرماتے ہیں، اور گھومتے گھومتے تھکے ہوتے ہیں کاموں سے، ہر چیز سے، اور جیسے ہی وہ اپنی ذکر کی قندیلوں میں بیٹھتے ہیں الحمدللہ ان کی روحیں پھر تازہ کر دیتا ہے اللہ۔ یہ آسمانوں بھی یہ کام ہوتا ہے الحمدللہ ذکر کی مجالس کا، کیونکہ یہ جو ٹیسٹ اللہ پاک دیتے ہیں تمام عبادات کا، حقیقت کا یہ ایک جھلکیاں دکھاتے ہیں کہ جنت میں بھی انسان کو اس کا اصل ٹیسٹ ملے گا۔ یہ تو ایک سوری ٹیسٹ ہے نا، حقیقی ٹیسٹ اس کا ہوگا جب ذاکرین دیکھیں گے الحمدللہ ان قندیلوں کی اصلیت کو۔ تو ایسے ہی نہیں کہ یہ قندیلیں جو ہیں جو آسمان پہ چمکتی ہیں تو یہ بھی نہیں چمکتی ہوں گی، یہ بھی چمکتی ہیں، بہت روشن ہوتی ہیں، دیکھنے میں تو ہم بالکل چند لوگ بیٹھے ہیں لیکن ایسی چمکتی ہیں یہ قندیلیں اللہ کے ذکر کے نام پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کہاں موجود تھے، کہنے لگے، ارشاد فرمایا کہ جو میں سن سکتا ہوں تم نہیں سن سکتے۔ پہلے تو نبی نے فرمایا ظاہر ہے آپ کی جو حقیقت تھی وہ ہماری حقیقت تو نہیں، آپ کی تو حقیقت بہت مختلف تھی۔ اللہ پاک نے جو ان کے ساتھ معاملہ تھا وہ ہر انسان کے ساتھ تو معاملہ نہیں ہے۔ آپ کی پیدائشی دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت احمد رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو بہت سی چیزیں دیکھی انہوں نے، عجیب و غریب چیزیں نظر آئیں، حدیث کے اندر ہے، سیر کی کتاب میں پڑھیں آپ، فرماتی ہیں کہ ایسا نور نکلا، اتنا بڑا نور نکلا کہ جناب شام کی جو محلات تھے وہ بھی نظر آنا شروع ہو گئے آپ کی پیدائش پہ۔ میں بڑی حیران، اور اس کے بعد دیگر ایسے واقعات ہوئے جو کے بعد دیگر، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دم ایک بادل آیا، بادل نے گھیر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس بادل میں گم ہو گئی کہ میں حیران ہوں کہ میرا بچہ کدھر گیا، اور پریشان ہوئی تو بادلوں سے آواز آئی کہ بھائی اس بچے کو لے جاؤ دنیا کی ایک ایک کونے میں گھماؤ، اس کو ایک ایک گوشے میں اس کا تعارف کراؤ، ایک ایک میری مخلوق کو بتاؤ کہ میرے محبوب ہے یہ اترا ہے، اور تمام انبیاء اول سے لے کے آخر تک جتنے انبیاء ہیں سب کے اخلاق کے اندر غوطے دو اس بچے کو، اب پورا انٹروڈکشن دے دو پوری کائنات میں۔ تو کہتی میری آواز سن رہی تھی تو وہ غائب ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ بادل پھر ہٹا، دیکھا آپ پنگوڑے میں تھے، اپنے پانی ٹپک رہا تھا آپ سے جیسے بوندیں ٹپکتی ہیں پانی کی۔ یہ آپ کی حقیقت الحمدللہ اکثر آپ کی حدیث میں آپ دیکھتے ہیں جو فرماتے ہیں کہ میں سنتا ہوں تم نہیں سن سکتے، جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، جہاں میں جا سکتا ہوں تم نہیں جا سکتے۔ حقیقت تھی آپ کی۔ استعمال رضی اللہ فرماتی ہیں کہ اندازی رات کو کر میں دیکھتی تھی تو جب اپنے پنگوڑے میں ہوتے تھے تو عام بچوں کی طرح روتے نہیں تھے، بلکہ ایک عجیب سین دیکھا کرتی میں نے۔ کیا دیکھا کہ میں دیکھتی ہوں کہ چاندنی رات ہے، چاند نکلا ہوا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل چھوٹے پیدا، تو آپ اپنی انگلی کے ساتھ جدھر گھما رہے ہیں چاند گھومتا پھر رہے ہیں۔ یہ آپ کا کھلونا تھا سبحان اللہ، جدھر اشارہ فرما رہے چاند ادھر جا رہا ہے، جدھر اشارہ کر رہے ہیں چاند ادھر جا رہا ہے۔ جس طرح بال بچہ کھیلتا ہے نا کھلونے کے ساتھ، تو ان کا کھلونا چاند بن گیا الحمدللہ۔ تو آپ کی ذاتی گرامی تو الحمدللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، جس کی ذاتی ایسی ہو سبحان اللہ کہ جیسے ایک درود میں نے جیسے ابھی درود پڑھا، کچھ نظر نہیں آئے، نہ کوئی وزن نہ کچھ نیکی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ مقرر فرمایا ہے اس کام کے لیے، ایسا فرشتہ ہے کہ جیسی کسی کے زبان سے درود نکلتا ہے وہ ایک دم اٹھا لیتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، ایک دم اٹھا لیتا ہے، اٹھا کے ایک دم لے جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیا سسٹم ہوگا اللہ پاک کا، ہم سسٹم میں نہ جائیں، باتوں کو دیکھیں کیا ہے۔ اپنی عقلوں کو جب انسان دوڑانا شروع، ہماری تو عقل محدود ہے، سمجھ محدود ہے، اس محظوظ ہوتا الحمدللہ کیسے سرکار کی امت ہمیں بنا دیا۔ نہ آپ کی ذات تک کوئی پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی پہنچا ہے، نہ سمجھنا آپ کی حقیقت کو کوئی سمجھ سکا ہے۔
عائشہ نہیں سمجھی تو ہم کیا سمجھیں گے؟ ابو صدیق ہی نہیں سمجھے تو ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ کوئی صحابی نہیں سمجھا. تو یہ بالکل باتیں بس ان حدیث کو دیکھے آدمی جس میں واقعات نبی پاک سے محظوظ ہو، لطف لے. الحمدللہ. تو یہ ایک درود بندہ پڑھتا ہے آپ کے ذاتی گرامی کو، کیا چیز بن جاتی ہے درود. فرشتہ اٹھا لیتا ہے اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. اور کس طریقے سے؟ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے. سبحان اللہ. اس آدمی کا نام بھی جاتا ہے اور اس کے والد کا نام بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اس مجلس کے اندر. اور کیا مجلس ہوگی اور کیا چیز ہوگی یہ تو ہمارے فہم میں چیزیں نہیں آ سکتی. لیکن یہ ایک قسم کا آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے کتنا بلند مقام ہے کہ جو آپ نے ایک درود بھیجے اس کو بھی اتنا بلند کر دیتے ہیں کہ الحمدللہ اس بارگاہ میں ذکر ہونے لگتا ہے اس انسان. ایسی اتنی بڑی ذات کی اگر سنتوں پہ عمل کیا جائے تو کیسا مجھے بتائیں ضائع جائے گا. وہ کیا خوف ہے ہمیں بتائیں کیا خوف ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی کہتے ہیں کہ تم میری نقل کرو. میں نہیں جانتے کہ میری نقل پہ تمہیں کیا کچھ مل سکتا ہے. تم نہیں سوچ سکتے میری ذات کیا ہے، تمہیں نہیں پتا. اس کو تو الحمدللہ پیدائش کا نہیں پتا چلا. دبائیں ساری دائیں ہیں لینے بچوں کو تو کوئی ان کو ہاتھ میں لگائی کیونکہ یہ یتیم ہے، اس کے پاس کیا پیسہ ہوگا. حلیمہ سمجھدار تھی ماشاءاللہ. آئی ایسی بستی سے تھی بالکل غریب. ان کی جو بیچاری جو سواری تھی وہ بھی بیچاری دودھ کی ہڈی تھی اس کی، چلنے والی نہیں، نہ اونٹنی نہ. وہ بیچارے بیٹھ گئے، اس کا خان بھی بیٹھ گئے کہ بھائی بیٹھے. سب چلے گئے تو کہنا چلو اس بچے کو ہم ہی لے لیتے ہیں. سلیکشن تھا اللہ پاک کا. دیکھیں جیسی کہتے ہیں میں نے اس بچے کو دیکھا میں عاشق ہو گئی اس پہ. کیا اس طرح چھوڑ دیا دائیوں نے، اس کو چھوڑ کے جا رہے تھے. کہتے ہیں خدا کی قسم اس میں تو مجھے پیسے کا بھی فائدہ نہ ہو تو میں اس بچے کو کبھی نہ چھوڑوں. تو اپنے خاوند کی آواز دی. جب وہ آئے انہوں نے کہتے جس وقت میں نے دیکھا، وہ بتاتی ہیں ان کو، تو میں نے دیکھا ان کی پیشانی سے ایک نور نکلا جو آسمان پہ پہنچا. ظاہر کی نہ اللہ نے کوئی چیز ان پر کہ یہ تیرا بچہ دیکھ جس کو تو پرورش کرے گی، یہ بچہ تیرے پاس آ. کہنا اس بچے کو جب میں نے اٹھایا الحمدللہ تو ایک دم کیفیت بدل گئی ہماری. جب اس جو سواری تھی ہماری دلگوش جس پہ ہم آئے تھے بالکل لاغر کچھ نہیں، جیسے ہی بٹھایا وہ بن جوان ہو گئی، وہ تو اچھلنے لگی الحمدللہ. اتنی جان اس میں آ گئی، تھن بھر گئے اونٹنی کے پورے دودھ کے ساتھ. تو ہم نے سیر ہو کے دودھ پیا، عرصے کے بھوکے تھے ہم، میں اور میرا خاوند. ہمیں کیا پتہ. اور جس وقت چلنے لگی تو وہ جو چل پڑی تھی بیچارے لے کے اس وجہ وہ چلی تو سب سے آگے نکل گئی. نبی کا نشان ہے. تو اسی طرح قیامت میں جس نے آپ کے دامن کو پکڑا الحمدللہ، آپ کی سنتوں کو پکڑا، اسی طرح آگے بھاگیں گے انشاءاللہ. آپ کی نسبت بہت بڑی چیز ہے اللہ کی فضل سے. تو آپ سے سن ارشاد فرمایا کہ دیکھیں ایک درود کا حال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا کہ وہ بھی اللہ میں ضائع نہیں کرتے کسی حالت میں، بلکہ اتنے درجے بلند فرما دیتے ہیں ایک درود پر انسان کے کہ کہاں سے ایک دن کہاں پہنچ جاتا ہے. نبی آپ کا نام گرامی ہے، محبت کے ساتھ درود شریف پڑھا کریں اور خوبصورت درود شریف پڑھا کریں. لذت آ جائے درود شریف کی. یاد رکھیں بعض دین تو بڑے پیاری بات کرتے ہیں الحمدللہ، کہتے ہیں اتنا لطف آ جاتا ہے ہمیں درود شریف کہ جب درود شریف پڑھتا ہوں تو مجھے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے بھائی، بہت بڑی چیز ہے الحمدللہ. آپ سب سے محبت سچی بس فنا ہوا آپ کی ذات گرامی میں. تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھیں یہ جو میں سن رہا ہوں تم نہیں سنتے. اور پھر فرمایا کہ میں سنتا ہوں کہ آسمان جو ہے اس کی چڑچڑاہٹ سن رہا ہوں. جیسے آپ نے جیسے ہم چلتے ہیں نا کبھی وہ ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں پٹے لگے ہوتے ہیں نا فلور پر گرم ہوتے ہیں نا، جب آپ چلتے ہیں تو ڈھیلو تو آواز دیتے ہیں نا، کڑ کڑ کی آواز آتی ہے اس میں سے. تو آسمان پہ کڑچ اسی طرح چڑچڑاہٹ کی آواز آتی ہے. تو آپ نے فرمایا آئی کیوں نہ، کیونکہ یہ آسمان تمہیں تو پتہ ہی نہیں آسمان کیا چیز ہے. مجھے میں دیکھتا ہوں اس میں کیا ہے. ہمیں 4 انگلی کے برابر بھی اتنی جگہ نہیں ہے جہاں فرشتے موجود نہ ہو. اتنی جگہ بھی خالی نہیں ہے آسمان کے اوپر. اور وہ فرشتے اس قدر فرشتے ہیں، انہوں کیا کرنا ہے اللہ کے ذکر کے اندر مست، اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت کے اندر گم بیٹھے ہیں. کچھ بتائیں. تو جب یہ انسان شام کے وقت آ کے ذکر کے دنوں میں بیٹھتے ہیں آپ حضرات،
بولے الحمدللہ. کیا انعام اللہ نے دیا. رات میں سوچ رہا تھا کہ یہ ذکر جو الحمدللہ ہمیں مل رہا ہے صبح شام کا، یہ بڑی نایاب چیز ہے دوستو. یہ ایسا ہے کہ ہسٹریوں میں چیزیں میسر آتی ہیں، تواریخ میں چیزیں آتی ہیں اس طرح کثرت سے. الحمدللہ ذکر اللہ تعالیٰ کی پتنی کیا حکمت ہے، کیا کرم ہے یہ، اور کیا اس مخلوق کو دینا چاہتے ہیں، کس چیز سے بچانا چاہتے ہیں کہ اتنی وافر انداز میں ذکر. اللہ اکبر، بہت بڑا کرم ہے. گھنٹوں گھنٹوں اور پوری جماعت ماشاءاللہ محبت و عشق کے ساتھ پہنچتی ہے اللہ کا ذکر میں. سبحان اللہ. دیکھیں صحیح آپ ذکر کی مثال آپ دیکھیں کتنی بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر. جس طرح وہ قندیلوں میں پھرتی ہیں اور چمکتی ہیں پورے آسمان پر، سب رش کرتے ہیں پوری روحیں آسمانوں پہ ان روحوں پر جو اس قندیلوں میں جا کے رہتی ہیں. قندیلیں ہیں کیا، اس میں کیا کچھ ہے، کوئی پتہ نہیں. اس مثال دی جاتی ہے، مسلمان دین جاتا ہے کہ اسی طرح جب شام کو تھکے ہارے لوگ کہیں نہیں جاتے، کسی خرافات میں نہیں جاتے. دنیا تو اس وقت ہے نا ساری، نہیں شام کا تو وقت ہے، وہ شیطان کے تو وقت ہوتا ہے نا، کام تو اسی وقت چلتے ہیں. تھکے ہوئے آئے اور جناب میرا کام شروع ہو گئے. پوری دنیا کے اندر ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. وہ روحیں جو الحمدللہ اللہ نے سلیکٹ کی ہیں وہ بھاگتی ہیں ادھر، جو اللہ کی قندیل ہیں، اللہ کی قندیل ذکر اللہ کی مجالس ہیں جس کی حقیقت کو ہم نہیں پہنچ سکتے کہ کیا مجلس ہے، اس میں کیا اللہ کی رحمتیں ہیں، کیا برکتیں ہیں اور کیا قیمت ہے. اس کے لیے اگر انسان قربانی دے جتنی بھی دے سکتا ہے مجلس میں آنے کے لیے، وہ کم ہوگی، بالکل بہت کم ہوگی، بہت کم ہوگی. تو وہ بھی چمکتی اس زمین پر، جیسے حدیث صاحب مقصد میں آپ کو سناتا ہوں. تو جو آسمان پہ جو فرشتے اللہ کا ذکر کریں جس کی تعداد بتائی ہے، وہ جھانک کے دیکھتے ہیں یہ کون سی قوم ہے جس کی روشنی ہم تک پہنچ رہی ہے آسمانوں میں. حدیث میں آتا ہے کہ وہ روشنی ایسی ہوتی ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں چاند اور سورج ستارے چمکتے ہوئے بڑے خوش ہوتے ہیں دیکھ کے، آج بڑا خوبصورت چاند ہے، 14ویں کا چاند ہے، واہ مزے ہو رہے ہیں. دریا کے کنارے بیٹھا آدمی دیکھ رہا ہے، ایک عجیب سین ہوتا ہے، دیکھتے ہیں بہت بڑا کتنا حسین خوبصورت منظر ہوتا ہے. اسی طرح پھر وہ دیکھتے ہیں ان مجلس کو جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور محسوس ہوتے ہیں الحمدللہ، اور پھر تعریف کرتے ہیں انسانوں کی الحمدللہ. اللہ سے سفارشیں کرتے ہیں، مولا یہ تیری کیا قوم ہے، کس اندھیری دنیا کے اندر یہ تیری قندیلیں کون سی چمک رہی ہیں جہاں ایسے لوگ تو نے پیدا کیے ہیں الحمدللہ. جہاں اپنے نفسوں کو بچایا ہے، شیطان سے بچایا ہے، خرافات سے بچایا ہے، اور اللہ کی تیری ذات کے اندر بیٹھے ہیں، بے لوث بیٹھے ہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ طلب نہیں سوائے تیرے نام کے اور تیرے ذکر کے. کیسی عورتیں ہیں، کیسے انسان ہیں، کیا ان کے دلوں میں تو نے نور پیدا کر دیا اللہ کے ذکر. کیونکہ وہ تو دنیا کو دیکھ رہے ہیں نا کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بھائی آپ یہ دیکھیں کہ کارپیٹ کے اندر ایک ذرہ پڑا ہو، ذرے کی کیا قیمت ہے، کارپیٹ پورا پڑا ہے. تو اللہ کے ذکر کی آج تک وہی کیفیت ہے جیسے ایک ذرہ ہے پوری دنیا کے اندر. کیا سمجھتے ہیں ساری دنیا میں ذکر ہو رہا ہوگا، کیا بات ہے، اس کو پتا ذکر ہوتی کیا چیز. تو میرے بھائی یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے. جتنا چاہے ہم اللہ کا شکر کریں، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت دی ہے، بہت بڑی نعمت. ٹوٹے ہیں، گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں، اللہ نے اللہ کا یہ فضل و کرم ہے. تمام ان عیبوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے سروں پہ نبی محمد تاج لگا دیا اور سینے پر اللہ کا ذکر دے دیا. اور کیا چاہیے بتائیں. ہے تو انسان بشری ہیں الحمدللہ، خواہشات بھی ہیں، سب کچھ بھی ہے، لیکن اس کا کرم ہے. گناہ کرنے کے بعد بھی آتے ذکر ہی نہیں اللہ کے فضل سے. جس وقت جاتی ہیں اپنے قندیل میں تو ان کو آسائشیں ملتی ہیں، کھانے ملتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ملتا ہوگا. اس سے تب یہ لوگ جب اپنی قندیلوں میں آتے ہیں، اللہ کے ذکر کے اندر مجلس میں آتے ہیں جو قائم کی ہے اللہ نے، جب اس میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خالی نہیں بھیجتا. ان کی روحوں کو کیسی راحت دیتا ہوگا، کیسے انعامات دیتا ہوگا، کیسے درجات دیتا ہوگا، کیا بلندی دیتا ہوگا کہ ساری رات جب ان کی گزرتی ہے تو ایک کیفیت میں گزرتی ہے. دنیا سے تھکے ہوئے آتے ہیں بیچارے، گند لگا ہوتا ہے، دنیا کا گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بٹھاتا ہے گناہ اس مجلس میں، تمام صاف اور شفاف کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے، سینوں کو کھول دیتا ہے. بس آدھا پونا گھنٹہ جو 1 گھنٹہ ہم بیٹھتے ہیں، بھر دیتا ہے نور سے ہمارے سینوں کو، وجود کو سینے سے بھر دیتا ہے. حتیٰ کہ جب کیفیت آدمی واپس گھر میں جاتا ہے تو جب اس دنیا میں جاتا ہے تو عجیب لگتا ہے، بچوں سے بات کرنا، بیوی سے بات کرنا،
اس لیے بزرگان نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ جب کسی خاص مجلس میں جاؤ نا تو ایک دم دنیا کی طرف نہ پلٹو، بلکہ کیا کہ فوراً جو آپ کو کمرہ تو ہوگا جہاں آپ نماز پڑھتے ہوں گے، بالکل کسی سے بات کیے بغیر وہاں جائیں اور کچھ دیر وہاں سستائیں، آدھا پونا گھنٹہ، آدھا گھنٹہ 15 منٹ وہاں پر بیٹھیں اکیلے میں تختیے میں، اس کے بعد آہستہ آہستہ دنیا کے اندر آئے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ذکر کی اس کے کیفیات ہوتی ہیں، اور مطلب جو 5 اصول کل میں نے بتائے اس کے مطابق جو ذکر کرتا ہے، اتنی کیفیات ہو جاتی ہیں انسان کے اندر، وجود کے اندر، وہ 5 کیفیت جو میں نے بتایا 5 اگر اس طریقے سے کوئی مرد بھی کہیں بھی ان مجالس میں بیٹھ کر ذکر کرے نقش بندی شیخ کے ساتھ الحمدللہ، تو اللہ اگر فضل نہ فرمائے تو سینے پھٹ جائے انسان کے ان ذکروں کے بعد، اتنا نور اللہ پاک سینے میں پیدا فرما دیتا ہے، لیکن وہ خود برداشت بھی دیتا ہے، کنٹرول بھی دیتا ہے اپنے نور کو سنبھالنے کے لیے، ایسے بڑھ جاتے ہیں سینے، وہ 12 بجے ہوا بھرتی ہے نا، وہ کیفیت ہو جاتی ہے آدمی کی، عجیب حالات ہو جاتے ہیں، فوراً جا کے پھر وہ دنیا کی طرف پلٹنا ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک آگ ہو، اس میں آپ پانی ڈال دیں تو آواز آئے گی نا چھم سے بڑھ کے، تو بھڑک جاتا ہے۔ اس لیے بعض اوقات عموماً ایسا ہے کہ اگر اس میں بہت زیادہ کیفیات ہوں تو دماغی موقوف ہو جاتا ہے انسان کو، اس وقت سوچ سمجھ سے بات نہیں کر سکتا اس وقت۔ یہ ایک عجیب چیز ہے، تو بہت الحمدللہ، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ ذکر کسی ایسے مجلس میں کی جائے جو الحمدللہ معروف شیخ ہیں، اچھے شیخ ہیں، کامل شیخ ہیں، تو ان کی وجہ سے اس کی جلالت ختم ہو جاتی ہے ذکر کی، نورانیت رہتی ہے صرف باقی۔ یہ بھی یاد رکھیں، اس میں ذات اللہ آدمی نہیں لے سکتا، نہیں لے سکتا، لیکن حضرت علی مرتضیٰ رحمہ اللہ کو آپ دیکھتے تو اتنا حلیم انسان میں نے دیکھا ہی نہیں تھا، الحمدللہ بہت ہی حلیم، ٹھنڈا، اور سکھانا کیا، اس میں ذات میں غرق ہوا آدمی، بڑے محتاج 2 چیزیں تھیں آپ میں، اتنا زبردست ذکر اللہ کا اس میں ذات تصور نہیں کر سکتا، جس پہ دنیا قائم ہے بھائی، آپ یہ دیکھیں کیا چیز ہوگی، اللہ کا نام بہت بڑی چیز ہے۔ تو اتنی صلاحیت اللہ پاک اپنے ذکر کے اندر ڈال دیتے ہیں انسان کے، ہمارے وجود کو تو ہم نہیں پہچان سکتے اندر کیا ہے، ہم خود اپنی حقیقت کو نہیں پہچان سکتے، کسی نبی کی حقیقت کو کیا پہچانیں، کسی ولی کو کیا پہچان سکتا ہے آدمی، کسی نبی، اور پھر امام الانبیاء کو کیا پہچان سکتا ہے آدمی، سوچیں ان حقیقت کو کوئی نہیں پہچان سکتا۔ کیا تھا دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبروں سے مردے کو زندہ کر دیتے تھے، وہ جادو تھا ان کے پاس، کچھ نہیں، سبحان اللہ، ان کو پتا تھا ایک ہی چیز ایسی ہے، کیا کرتے تھے، اب سے اللہ کا نام لیتے تھے، اس نے سے مردہ زندہ ہو جائے تو وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ کسی درویش نے بڑی بات کی کہ اللہ نے، وہ تو حضرت عیسیٰ السلام تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، لیکن ہمارا نبی کی امتی تو کمال ہے الحمدللہ ان کی، اپنے نبی کے ایسے نبی کہ اللہ نے ایسی امتی پیدا کر دی اس میں کہ وہ تو مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، لیکن یہ کیا کرتے ہیں الحمدللہ، یہ بھی کم نہیں ہے، جب اللہ کا نام لے کے دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں، اور دلوں کو زندہ کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے مردے کو زندہ کرنا، دل مر جائے اس کو تو زندہ کوئی نہیں کر سکتا، بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کو ایک ہی چیز اللہ کا نام زندہ کر سکتی ہے، اتنی طاقت ہے اس میں۔ تو یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے الحمدللہ، بہت بڑی رحمت ہے، ذوق اور شوق سے آیا کریں اللہ کے ذکر میں، بہت مزے کے ساتھ آیا کریں، خوشبو لگا کے جھومتے ہوئے کہ الحمدللہ ایسی مجلس میں اللہ پاک ہمیں لے کے آ رہا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں خود ہوتا ہوں اس مجلس کے اندر، سبحان اللہ۔ تو یہ کثرت سے ذکر دے دینا ہمیں، صبح کر رہے ہیں، شام بھی کر رہے ہیں، جب دل چاہے کر رہے ہیں، یہ تو ایک نایاب چیز ہے اس دنیا کے اندر، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی ہسٹری کبھی نکلے گی صدیوں کے بعد، تب آپ کو پتہ چلے گا ایک قوم عجیب قوم تھی، جسے آپ پڑھتے ہیں نا، ہم بزرگ کسے پڑھتے ہیں نا آج کل کتابوں میں، ایسے بزرگ آئے تو ایسا ہوا، سنن شریف میں ایسا ہوا، باقی باللہ آپ ذکر کرتے تھے تو ایسا ہوتا، یہ ہسٹری ہے نا بزرگوں کی، انشاءاللہ یہ دور آئے گا اس ذکر کے بارے میں بتائے گا آپ کو، سبحان اللہ، بتائے گا۔ یاد رکھیں، اس سب سے بڑے، اس ملک کی سب سے بڑے ہائی کورٹ آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں چرچا کس کا تھا، صرف اللہ کے ذکر کا تھا، اور خود جج نے کہا، کہتے ہیں شیخ جو ذکر کرتا ہے مجھے اس کی سیڈی دے، میں بھی سننا چاہتا ہوں، مجھے انٹرسٹ ہو گیا، یہ تو ریٹرن بات ہے ساری، میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ تو اس نے ایک دن سماعت ہی یہ رکھی
کہ جس طرح وہ تصویر چلاتا ہے مجھے چلا کے دکھاؤ کیسے تصویر چلتی ہے, اور باقاعدہ کورٹ میں تصویر چلی ہمارے جو کرتے ہیں. اللہ کا ذکر مثالی باتیں ہیں, بڑی نایاب بات ہے اللہ کا ذکر. ساری دنیا دیکھ رہی ہے یہ چیزیں کہ ذکر بھی کیا چیز ہے میرے بھائی. کیسے کیسے لوگوں کو اللہ نے قائل کر دیا. تصویر چل رہی ہے کھڑا کٹ ٹھک ٹھک ٹھک, جو ہم چلاتے تھے یہاں موٹی تصویر ہوتی ہے, میں رکھی خانقاہ میں رکھی ہوتی, یہاں تو نہیں ہے. ذکر ہم تصویر سے ہی کرتے ہیں جیسے آپ لوگ کرتے ہیں نا, تو ہمارا یہ دستور یہی تھا. حضرت فضل کشیر ہم تو یہی کرتے ہیں, مراقبے سے پہلے ہم ذکر کرتا تھا شیخ, تو اس سے کیفیت پیدا ہوتی ہے. لیکن یہاں میں نے نہیں شروع کی, یہی ذکر نہیں برداشت ہو تو تصویر کیا برداشت وہ کہیں گے ایک نیا کام کر رہا ہے, بدعت شروع کر دیں گے. یہ خانقاہ میں ہوتی ہیں الحمدللہ. دیکھیں گے آپ خانقاہ میں پڑی تھی نا ایک تصویر آپ موٹی دیکھی تھی, ہم یہی کام کرتے ہیں. تو بہت بڑی چیز ہے الحمدللہ یہ جو اللہ کا ذکر ہے اس طرح. تو اس ملک میں آپ دیکھ لیں کام اکھاڑتے ہوتے فیور چلی گئی ساری. ہم ہی سنا, ہم بھی سننا چاہتے ہیں, ہم بھی دیکھیں. وہ کہہ رہا ہے جو آتا تھا, جو شکایت لے کے رہا تھا, وہ کہہ رہا ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے, کہتے جو کچھ بات شیخ کی آواز بڑی پیاری تھی جی. ذکر بہت خوبصورت کرتا تھا اللہ. اب یہ سب رشتے اور چیزیں اچھا کہتے پوچھے نا, بہت ہی خوبصورت آواز تھی, اور ہم تو مست ہو جاتے تھے. ہم تو بن کے گئے تھے جاسوس, لیکن ہم تو مست ہو جاتے تھے اللہ کے ذکر میں. بڑی ہمیں نہیں پتا کیا کہہ رہا ہے, بڑی میٹھی آواز تھی. تو وہ کہتا ہے جج کہ مجھے سناؤ, I want to hear it. یہ کورٹ کی بات, یہ اللہ کا ذکر ہے دوستو, مدہوش کر دیتا ہے دنیا کو الحمدللہ, اپنوں کو بھی پادروں کو سب کو. یہ ہمیں توفیق مل رہی اس چیز کی, خوش قسمت نہیں ہم اس قابل ہیں. آپ ہوں گے, میں تو بہت گناہ گار آدمی, سیاہ گار آدمی, شرم آتی ہے بیٹھ کے کس طرح اس مجلس میں اللہ تعالیٰ نے بٹھا دیا. میں نے کہا یہ مجلس ہم کر سکتے ہیں, بہت بڑی مجلس. پہلا اللہ سے دعا کیا کریں ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ شیطان بھی ہے, نفس بھی ہے, دھوکے بھی ہیں, ہے تو دنیا. اٹھ بھی جاتے ہیں, آپ نے دیکھیں کئی لوگ چلے گئے واپس, ہے یا نہیں, کئی لوگ چلے گئے, آئے بیچارے بس اللہ ان پہ رحم فرمائے. بیچارے کس طرح نکل گئے, حیران ہوتی ہے, تعجب ہوتا ہے کس طرح اس مسجد سے اللہ پاک کتنے اللہ کو ناپسند ہوں گے وہ لوگ جو اٹھا دیا ذکر سے, ان کا دل پھیر دیا. ہمیشہ دعا کریں اللہ پاک ہمارے دل کو اپنے ذکر سے نہ پھیرنا, یہ عذاب ہمیں نہ دینا. ہم گناہ گار ہیں, سیاہ گار ہیں, اپنے فضل سے مرتے دم تک, جیسے تیرے حبیب نے فرمایا کہ مرو تو ایک ہی کام کے ساتھ مرنا. سبحان اللہ, دیکھیں اللہ کے نبی کیا ارشاد فرما رہے ہیں, تو مرو ایک ہی کام ہو, ایک ہی کام ہو جس وقت تم مرو بھی تو وہ کیا, اللہ کا نام آ رہا ہو تم. سبحان اللہ, اتنا بڑا کام ہے اللہ کا ذکر, اتنی بڑی چیز ہے. تو یہ ضرور دعا مانگے کہ ہمارے نا طاقت ہے بھائی, ہم کمزور آدمی ہیں, نفس ہیں, دھوکے ہیں, پرانے. دیکھیں آدمی آج سمن بکن امیون ہے, دعوت دیں آپ آئیں ذکر سیکھیں, کوئی نہیں سنتا. آپ کو بھی ذکر نہیں کوئی سنتا. آپ بتائیں یہ بہت اچھی چیز ہے, تھوڑی دیر بیٹھ کے صبح شام بیٹھ جائے گا, کوئی نہیں سنتا. سنتا ہے کوئی؟ بس یہ تو وہی ہے جس کو اللہ پاک سنائے وہی سن سکتا ہے. سلیکشن نہیں اللہ تعالیٰ, ان کو سمجھ نہیں آتی. قرآن میں نہیں سمجھ آتا اللہ نے کتنی تعریف کی, حدیث ہی نہیں سمجھ آ رہی, صحابہ کرام کے واقعات ہی سمجھ نہیں آتے کہ ذکر کیا چیز ہے. اور تو پوری دنیا جو لپٹی ہوئی ہے آپ دیکھ لیں, پوری کائنات اور زمین جو بھی لپٹی, جو سب بلہو محفظ سماوات. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ساری کائنات کو جو میں نے لپیٹا ہوا ہے وہ کس میں لپیٹا ہے, اپنے ذکر میں لپیٹا ہوا ہے. اسی لفافے میں بند ہے میری پوری کائنات, زمین آسمان کائنات, صرف دنیا نہیں کائنات, ساری مخلوق ایک ہی چیز میں نے لپیٹا ہوا ہے, اور ایک کام پہ لگایا ہوا ہے کہ تم مجھے یاد کرو, مجھے پسند ہے. بس میں ہم تم بھی کیڑے بیٹھے ہیں تھوڑے سے نمکین. تو اب یہ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بس ہمارے دل کو نہ پھیرنا اس ذکر سے, دل کو نہ پھیرنا, کیونکہ دل پھر گیا تو کچھ کام نہیں پھرتا. آخ مرتے دم تک جو ہے, اس کے لیے یہ ہے کہ دو چیزیں کام ہمیں کرنی چاہیے. ایک تو یہ کہ بھائی ہمیں مجالس میں استقامت کرنی چاہیے, کیونکہ دیکھ رہے ہیں ہوتا اصول یہی ہے, میں آپ کو بتا دوں, آپ مانے نہ مانے میری بات کی, لیکن فیکٹ یہی ہے کہ آپ سنیں آپ کا واش روم ہے, ٹوائلٹ ہے, اس میں آپ پانی ڈالتے ہیں, پانی گر گیا, نل کا چلایا آپ نے بند نہیں کیا, پانی فلور پہ گر گیا, آپ نیچے کمرے میں بیٹھے,
اوپر گرا ہے نا فلور میں پانی, اب آپ نیچے بیٹھے دیکھیں کہ تھوڑی دیر میں ٹپکنا شروع ہوگا پانی, یہ کدھر سے آیا, ہوتا ہے نا ایسا, آپ بھاگے ہیں اوپر سے کہاں آیا پانی, وہاں تو اس نے راستہ ڈھونڈا کہ کوئی سوراخ ہے, وہ سوراخ تھوڑا سا ملا, وہ نیچے گرنے کا شروع ہو گیا. اگر سوراخ نہ تو کبھی نہ گرتا, اس نے تلاش کیا نا. شیطان اور نفس انسان کے وجود میں یہی کام کرتا ہے, وہ دیکھتا ہے کوئی تھوڑا سا بھی سوراخ ہے اس کو بھگانے کا, تھوڑا سا بھی سوراخ ہے, بس جہاں بھی تھوڑا سا سوراخ مل جائے اس میں داخل ہو جاتا ہے, وہ نکل دیتا ہے. اس کے لیے 2 اصول یاد رکھیں, پکے یاد رکھیں, بتاؤں کریں گے عمل اس پہ. 2 اصول, ایک تو یہ کہ مجالس جو شیخ کے ساتھ مل رہی ہیں اس پہ استقامت قائم کریں, پھر شیخ کا دور نہیں چل سکتا. جو مجلس قائم ہے, اور یہ بزن اللہ قائم ہے ساری مجلس, نہ میرے میں طاقت ہے, نہ ہم کر سکتے ہیں, نہ مسجد والے میں بٹھا سکتے ہیں, اور نہ ہی آپ میں طاقت ہے اتنی زیادہ آپ ذکر کریں. صحیح بات ہے, میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں. کل بھی آپ بیٹھے تھے, آج پھر اسی ذوق کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں. گھنٹہ میں نے اس نے بولا تھا, گھنٹہ آج بول رہا ہوں, لیکن آپ میری باتوں کو سن رہے ہیں, اور کسی میں نے دیکھا تھکاوٹ ہے, یہ بور ہو رہا ہے. آئی ڈونٹ تھنک, کوئی نہیں. تو یہ مجالس جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے قائم ہے, اور اس مجلس میں یاد رکھیں نکلنے کا نہ سوچیں, نکلنے کا نہ سوچنا, بلکہ استقامت کے ساتھ. ہاں کوئی دنیا میں کام پڑ گیا, چھوٹے موٹے بہانوں کے ساتھ بالکل نہ کام کرو, پہنچو اور بھاگو اس مجالس میں بیٹھو. انشاءاللہ پھر کیا ہے, شیطان کو کسی حالت کے اندر بھی جو ہے وہ کیا نہیں ملے گا, سوراخ نہیں ملے گا, نہیں مل سکتا, بگا نہیں لے سکتا. بھاگے گا وہی جس نے استقامت چھوڑی مسجد کے ساتھ. دیکھا نا, ایک دن غائب ہے, 2 دن غائب ہے, پھر 2 دن غائب ہے, میں کھڑک جاتا ہوں کہ یہ آدمی جو ہے نکل گیا. شیطان اس کو نہیں چھوڑے گا. یہ پہلا کام اس نے کر دیا کہ مجلس سے اس نے اٹھا دیا اس کو, اس کی استقامت کو توڑ دیا, پابندی کو توڑ دیا. اب یہ جو ہے نا سوراخ مل گیا شیطان کو, پابندی کا توڑنا کیا ہے, سوراخ مل گیا شیطان کو. جیسے تیسے بھی ہو, دل کرے نہ کرے, طبیعت مانے نہ مانے, تھکان ہو, پہنچ سکتے ہو تو پہنچ جائیں, بیٹھ جائیں, پیچھے پیچھے سو جائیں بیٹھ کے, لیکن مجلس کو نہ چھوڑیں. مرتے دم تک اس کا قائم رہے. پتنی میرا آپ کا کتنا ساتھ ہے یا نہیں ہے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ لمبا ہی ساتھ رکھے. اچھی بات ہے. ذکر دنیا میں جو مزہ ایک ہی چیز ہے, ایک ہی چیز کا مزہ ہے دنیا میں رہنے کا, اب وہ اللہ کا ذکر کا مزہ ہے, ورنہ دنیا بیکار ہے. صحیح بات ہے. مجھے بتائیں ہماری زندگی سے صبح نکالنے ذکر نہ ہو, شام کو نکالنے ذکر نہ ہو, کوئی چیز کی جس دن ذکر نہیں ہو, آپ بتائیں ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہیں مر ہی گیا ہم. تو سونا سونا ہو جاتا ہے ہر چیز, گھر اچھے نہیں لگتا, کوئی چیز اچھی نہیں لگتی, ہوتا نا ایسا. تو ایسی روح عادی ہو جاتی ہیں اللہ کی ذکر, کیونکہ یہ روحوں کی غذا ہے, یہ روح کی غذا ہے. آپ پوری غذا لے کے جاتے ہیں روح کی, وزن بڑی ہوتی ہے. دعا کریے تو اللہ تعالیٰ سے اس شخص پر لگا فضل, لیکن کبھی نفس اور شیطان کو نہ بھولیں. بس یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, اس میں عمل کریں. تب تک ہم استقامت پہ رہیں گے, مجالس کو نہیں چھوڑیں گے, مستعد سے بہتر رہیں گے, سنتے رہیں گے انشاءاللہ. بال بھی گانے ہوگا, جیسی بھی جیسے ٹوٹے پھوٹے ہیں, لیکن اٹھیں گے تو ذاکرین میں اٹھیں گے انشاءاللہ. اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں دوستو, بہت بڑا اعزاز. ادھر ادھر کمی ہو جائے, ادھر اس ہزاروں عبادتیں ہم کرتے ہیں, اس میں رہ جائے, قرآن میں کمی ہو جائے, اس میں جائے, ٹھیک ہے, لیکن ذکر کی مجلس کو نہ چھوڑیں. بھاگتے ہو سننے والے بھی, وہ بھی, یہ بھی سیم مزہ ہے ان کو بھی الحمدللہ. خواتین جو سنتی ہیں بیچاری, بالکل وہی ہے حساب. جو ایک درود نبی کے پاس پہنچ سکتا ہے, مجھے بتائیں, تو یہ ذکر نہیں پہنچ سکتا جو ہم سے دور بیٹھے ہیں اللہ تک ان کو. ایک تو ایک ویسی ہے نا, یہ جو بنی ہوئی چیزیں, یہ تو کچھ اسپیس تو کھلی ہوئی ہے ساری اللہ کے فضل سے. ذکر کے لیے مستعدی سے آرام سے قائم رہیں, بیٹھیں, سنیں الحمدللہ. اس کے بعد چھٹی بھی, سوئیں, جو کچھ کریں الحمدللہ. صحیح ہے بھائی, انشاءاللہ.